نواب محسن الملک اور اس کے لکھاری ہیں مولوی عبدالحق۔ سب سے پہلے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ قدرت نے نواب محسن الملک کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی جیسی صفات کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ محسن الملک کا خطاب ان کے لیے نہایت موزوں تھا۔ وہ دوسروں سے ہمیشہ شفیقانہ سلوک کرتے۔ ایک بار ملاقات پر مخالف بھی گرویدہ ہو جاتا تھا۔ سرکاری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے انہیں حکومت کی راہ میں حائل افراد کو نکالنے کو کہا جاتا تو نواب صاحب اس ناگوار کام کو اس خوبی سے انجام دیتے کہ مخالف ہوتے ہوئے بھی وہ انہیں دعائیں دیتے گئے۔ حیدرآباد دکن میں ملازمت کے دوران میں نواب محسن الملک کی قابلیت اور انتظامی صلاحیت کے خوب جوہر کھلے۔ انہوں نے پیچیدہ اور الجھے ہوئے معاملات کو آسانی سے سلجھا دیا۔ اس باب میں ریاست کے بجٹ کی تیاری اور ترتیب، بندوبست کے محکمے کی تشکیل، اراضی کی پیمائش، فنانس اور مال گزاری کی اصلاح کا خصوصی طور پر حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ ریاستی معاملات میں اخلاص اور اپنے کام سے لگاؤ کا نتیجہ تھا کہ حیدرآباد سے رخصت کے وقت کوہرام سا مچ گیا۔ سینکڑوں آدمی، جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سب ہی تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ محسن الملک جس زمانے میں پیدا ہوئے، اس وقت مسلمان حکومت اور دولت سے محروم ہو کر انتہائی مایوس اور پسماندہ ہو گئے تھے۔ ان حالات میں سر سید اور ان کے دوستوں محسن الملک، مولوی مشتاق حسین، شبلی نعمانی، چراغ علی اور نذیر احمد وغیرہ نے مذہبی اور علمی تحریریں لکھ کر مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ محسن الملک اگرچہ بہت بڑے ادیب نہ تھے، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر ہنستے اور ترجمہ کرا کے مطالعہ کرتے تھے۔ محسن الملک کمال درجے کے مقرر تھے۔ ان کی خوش بیانی اور آواز کی شیرینی کی بدولت ہمیشہ بڑے بڑے جلسوں پر جادو طاری کر دیتے تھے۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے محبت بھرے انداز میں ہمت افزائی کرتے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ وہ مردم شناس تھے، بروں سے بھی ایسا عمدہ سلوک کرتے کہ برے بھی ان کے مطیع ہو جاتے۔ محسن الملک کو مطالعے کا بڑا شوق تھا۔ اخبارات، اردو، فارسی اور عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے۔ انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر ہنستے تھے۔ انگریزی کتب کا ترجمہ کرا کے پڑھتے رہتے۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا تو نواب محسن الملک بھرپور مزاحمت کی۔ انجمن ترقی اردو کے لکھنؤ کے جلسے میں اردو کی حمایت میں ایسی پرجوش تقریر کی کہ مخالفین زیر سطح چلے گئے۔ محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے۔ سر سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا اور بڑھایا، یہ انہی کا کام تھا۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، ان کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ تو یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔